ملک پاکستان کے دو معروف گروہ جن کے درمیان صدیوں سے تنازع چلا آ رہا ہے، تو آج کے سبق میں ہم ان کے متعلق بات کریں گے کہ ان کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ اہل تشیع کا ہے اور ایک گروہ اہل سنت کا ہے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان عرصہ دراز سے ایک لڑائی چلی آ رہی ہے، اور اس زمن میں دونوں طرف سے قتل بھی ہوئے، قتال بھی ہوا، فتوے بھی ہوئے، لیکن بہت سے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ ان کے درمیان اصل اختلاف کیا ہے۔ اصل اختلاف کی نوعیت سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ لکھنؤ کے ایک عالم گزرے ہیں بہت بڑے، مولانا عبدالشکور لکھنوی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے خیال کے نزدیک بنیادی اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف مسئلہ تحریف قرآن کا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اصل اختلاف نہیں ہے، اصل اختلاف کی یہ فرع آگے چل کے بات ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس ہے یہ وہی قرآن ہے جو جبریل امین لے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید اصل قرآن حضرت علی نے جمع کیا، وہ انہوں نے صحابہ کو سامنے پیش کیا تو صحابہ نے کہا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم آپ اب اصل قرآن کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو وہ ائمہ سے ہوتا ہوا امام مہدی تک پہنچا ہے جو کہ سرہ من رعا غار کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جب مخلص 313 شیعہ آئیں گے تو پھر وہ باہر آئیں گے اور اصل قرآن کو لے کے آئیں گے۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ اصل اور بنیادی اختلاف جو ہے نا اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان وہ ہے مسئلہ امامت اور خلافت پہ۔ باقی جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے اسی مسئلے کی فروعات ہیں، اسی مسئلے کی فروعات ہیں، فرع ہیں اس مسئلے کی۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ پہلے سنیں کہ خلافت کے متعلق کیا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک امامت و خلافت ایک انتظامی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، آپ کی جانشینی کا نام ہے۔ اس پر وحی نہیں اترتی، وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، اس کی اطاعت فرض نہیں ہوتی، اس پر کتاب نہیں اترتی، اس پر کوئی نص نہیں ہوتی، اس کو نبوت نہیں ملتی۔ ہاں اگر کچھ اشارے ہوں تو یہ نور علی نور ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق اشارے موجود ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، تو یہ ایک اشارہ تھا خلافت کی جانب۔ تو اہل تشیع کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ ہے کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ، امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا والعصیان ہوتا ہے، اس سے گناہ خطا سرزد نہیں ہو سکتی، وہ عالم ما کان ما یکون ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہوگا، سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ موت حیات کا مالک ہوتا ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہوتا ہے، اور زمین و آسمان اسی کے سپرد ہوتے ہیں، اور اس کا مرتبہ انبیاء سے بالا تر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی امامت منصوص ہوتی ہے، اس کو ماننا لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اس کی اقتداء کرنا، اس کی امامت پر ایمان لے کے آنا لوگوں پہ فرض ہے۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے لیا کہاں سے ہے؟ اہل تشیع مسلک کی بنیاد پڑی کہاں سے ہے؟ تو اہل تشیع کی بنیاد پڑی ہے ان کے اپنے اہل تشیع مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ کشی، انہوں نے کتاب لکھی ہے رجال کشی، اس کے صفحہ نمبر 71 ہمارے پاس مصر کا چھاپا ہے، اس کے اندر تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر وہ اسلام لے کے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اقرار کرتا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس نے اس بات کو شہرت دی اور اسی بات کو مشہور کر دیا،
اور جو حضرت علی کی امامت کو نہیں مانتا وہ نعوذ باللہ کافر ہے، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اسی نے لکھا ہے علامہ رجال کشی نے کہ قال من خالف الشیعہ اصل الشیعہ ماخوذ من الیہودیہ، اس لیے شیعہ کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ شیعت کی اصل یہودیت سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد عبداللہ بن سبا سے پڑی ہے۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی سے محبت کا نعرہ لگوایا اور حضرت علی کی امامت کا نعرہ لگایا۔ اس نے کہا کہ حضرت علی امام ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ منصوص ہیں۔ تو یہ اس نے لکھا ہے، اور ان کی اپنی ہی کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر باب ہے باب الامام مطہر من الذنوب، کہ امام گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صفحہ نمبر 121۔ اور خمینی کی کتاب ہے الحکومت اسلامیہ، صفحہ نمبر 91، اس نے لکھا ہے کہ عام ائمہ کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بھول سکتے ہیں یا ان سے غفلت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح مولوی محمد حسین، یہ ان کا ایک بہت بڑا مجتہد ہے، اور یہ اہل تشیعوں میں وہابی شیعہ مشہور ہے، کیونکہ اس نے کتابیں لکھی ہیں علم غیب پہ کہ اللہ علم غیب جانتا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ حاضر ناظر بھی اللہ ہے، تو اس لیے یہ اس طرح مشہور ہے۔ پر اس نے لکھا ہے کہ اصل شیعہ وہ ہوتا ہے، اصل شیعہ وہ ہوتا ہے جو یہ عقیدہ نظریہ رکھے کہ امام معصوم عن الخطا و نسیان ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کا پھر امام ہے 12واں امام، جس کے پاس انہوں نے کہا کہ یہ قرآن موجود ہے، اصل قرآن، یہ 12واں امام ہمارا پوشیدہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی غیوبت کے 2 دور ہیں، ایک دور خود صغرا کا ہے، کبرا کا ہے۔ صغرا دور وہ ہے جس کے اندر وہ امام سے کہتے ہیں کہ ہم غار سے مل سکتے تھے، اور محمد یعقوب کلینی نے اس نے کتاب لکھی، اور وہ بھی ان میں شامل ہے جو لوگ امام مہدی کو غار کے اندر جا کے ملے، اس نے کتاب لکھی، اس سامنے پیش کی، تو امام نے کہا ھذا کاف لشیعتنا، تو یہ جو کافی ہے نا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تو اس کا نام پڑا اصول کافی، یہ وہاں سے نام پڑا۔ ان کے 12 امام جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، محمد باقر، محمد جعفر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور محمد مہدی۔ اصل میں یہ سب ائمہ اہل سنت ہیں، انہوں نے صرف اپنی طرف منسوب کر کے رکھا ہوا ہے، اہل سنت کے ہی یہ امام ہیں، اور ان کا نظریہ عقیدہ اہل سنت والا ہے، اور یہ حضرت ابو بکر عمر کی اقتداء کے اندر انہوں نے ان کے خلافت کے اوپر بیعت کی تھی، تو یہ اصل میں تو اہل سنت ہی ہیں، بس انہوں نے اپنی طرف منسوب کر رکھے ہیں۔ تو اہل تشیع جب کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ہمارا اعتراض ہوتا ہے ان پہ، ایک اعتراض ہوا ان پہ کہ اگر امام منصوص من اللہ ہے اور امام کو اللہ نے بنایا ہے، تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ یہ ایک اعتراض ہے، اور اسی رجال کشی کے اندر لکھا ہے اس نے کہ حضرت حسن نے 6 ماہ بعد حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کر دی تھی۔ رجال کشی کے صفحہ نمبر 101 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تھی۔ دوسرا ہمارا اعتراض ہے کہ اگر منصوص من اللہ خلافت امامت، اللہ نے حضرت علی کا نام لے کے کہا تھا کہ حضرت علی خلیفہ ہوں گے، تو حضرت علی نے پھر حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی تھی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور ان کی کتابوں کے اندر وہ فیصلے موجود ہیں جو فیصلے حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے اندر کیے ہیں، ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر وہ باتیں موجود ہیں، جیسا کہ بہار الانوار ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر جب ان پہ یہ اعتراض وارد ہوئے تو پھر انہوں نے ایک اور عقیدہ گھڑنا شروع کر دیا، ایک اور عقیدہ گھڑا، کیونکہ ہمارا یہ اعتراض تھا کہ حضرت علی نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی تو کیوں کی؟ حالانکہ خلیفہ تو منصوص من اللہ ہوتا ہے، تو حضرت علی نے خود کر دی۔ اگر خلافت منصوص من اللہ ہے تو حضرت جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کو خلافت کے لیے نامزد کیا،
یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ کچھ مدت کے بعد اسماعیل کی جگہ موسیٰ کاظم کو مقرر کر دیا۔ اسماعیل ڈٹے رہے کہ جی امام میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک نیا تنازع پیدا ہوا، اس سے پھر ایک اسماعیلی فرقہ پیدا ہوا جو شیعوں کا ایک بڑا متشدد فرقہ ہے، جس کو خود شیعہ بھی کافر کہتے ہیں، وہ اسماعیلی شیعہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے پھر عقیدہ گھڑا، عقیدہ بدع۔ ان کے عقیدہ بدع یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کسی چیز سے ایسی نہیں ہوتی جیسی بدع سے ہوتی ہے۔ اتنا بڑا ان کا یہ عقیدہ ہے بدع والا۔ بدع کہتے ہیں، بدع کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کو کام کرنے کے اندر کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو تھا وہ غلط ہو گیا، لہذا اللہ اس کو رجوع کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اماموں کے بارے میں نظریہ ہے کہ امام جھوٹ نہیں بول سکتا، امام بھول نہیں سکتا، لیکن اللہ کے بارے میں نظریہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بھول سکتا ہے، اللہ کو غلطی ہوگا سکتی ہے، اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا تو بعد میں اللہ کو بتا یہ تو فیصلہ غلط تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است، حیات القلوب صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 3، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کی 120ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بات منسوب کی گئی ہے کہ حضرت علی کے لیے وہ ساری فضیلتیں ہیں جو فضیلتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور خمینی نے اپنی الحکومت اسلامیہ کے اندر صفحہ نمبر 92 کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی ضروری باتوں میں سے ہے کہ اگر ہمارے ائمہ کے لیے کہ ضروری باتوں میں سے ایک ہے کہ ہمارے ائمہ کے لیے وہ تمام درجے، وہ تمام رتبے، وہ تمام مقام جو کسی مقرب فرشتے کو نہیں ملے وہ ثابت ہیں، جو کسی نبی کو نہیں ملے وہ ہمارے ائمہ کے لیے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہی ہمارا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے، مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت کے اندر ہمارا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے۔ تو اس لیے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو آج کے سبق کے اندر اس بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت کا علم ہو جائے کہ اصل حقیقت کے اندر اختلاف ہے کیا، تو اس لیے اس بات کا تذکرہ ضروری تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے نا ہم سبق کے اندر اس طرح کے تذکرے اور اس طرح کا سلسلہ مزید جاری رکھیں گے۔